السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عادل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکسز فراڈ کیس کے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کے مچلکے پر ضمانت منظور کر دی۔ عدالت نے ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی کو اختیار سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست نے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے قانون کے مطابق واجب الادا ٹیکسز کا تعین نہیں کیا اور درخواست گزار کے بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ کراچی میں 2 مذہبی جماعتوں کے احتجاجی دھرنے جاری ہیں، جسے نمائشی چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ، کامران چورنگی اور واٹر پمپ کی سڑکیں بند ہیں۔ شیرشاہ اورنگی ٹاؤن میں بھی دھرنے جاری ہیں، جس کے باعث شاہراہ اورنگی کا ایک بڑا ٹریک بند ہے۔ گزشتہ روز نمائش چورنگی پر پولیس نے شیلنگ کی تھی، جس پر پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ملتان میں پولیس ریسلنگ چیمپئن شپ کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب پولیس کے مختلف یونٹس کے ریسلنگ کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں ایس ایس پی آپریشنز اور سی ٹی او ملتان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ ایس پی یو کے علی حسن اور ارسلان بٹ نے اپنی مہارت اور محنت کے ذریعے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام فخر سے بلند کیا۔ پنجاب پولیس کے اندر ٹیموں کی مجموعی کارکردگی کے مطابق ایس پی یو نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے کامیاب کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور آئندہ بھی ایسے مقابلوں کے انعقاد پر زور دیا تاکہ پولیس فورس کے جوانوں کی جسمانی اور ذہنی تربیت کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور میں سماجی علوم میں کثیر الضابطہ تحقیق کے موضوع پر پہلی 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم سمیت مختلف جامعات کے وائس چانسلر نے شرکت کی۔ کانفرنس کنویئر پر پروفیسر ڈاکٹر مسرت اظہر نے استقبالیہ پیش کیا، جبکہ شرکاء نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سماجی علوم میں تحقیق کی اہمیت پر گفتگو کی۔ افتتاحی تقریب میں ملکی و غیر ملکی محققین نے شرکت کی اور کانفرنس کے نتائج پالیسی سازی اور سماجی ترقی کے معاون ثابت ہونے کی امید ظاہر کی گئی۔ یو ای ٹی لاہور کے پبلک ریلیشنز آفس کی تعمیر نو کے بعد افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کا افتتاح وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے کیا۔ اجلاس میں دفتر کی توسیع اور سٹاف میں اضافے پر بات کی گئی۔ ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ یہ قدم یونیورسٹی کی پبلک ریلیشن صلاحیتوں کو مضبوط کرے گا اور اس کے وقار کو بلند کرے گا۔ پی آر آفس کی تعمیر نو ایلومنائی کے تعاون سے منعقد ہوئی۔ سی سی پی او بلال صدیق امیانہ نے قوم کو نئے سال کی مبارکباد دی اور کہا کہ 2024 میں تھانے عوامی خدمت مراکز بنے، لاہور پولیس ماڈل فورس بنی اور شہداء کے ورثاء کے لیے 11 کروڑ 60 لاکھ کی رہائش گاہیں اور 2 کروڑ 15 لاکھ کی اسکالرشپ دی گئی۔ نئے سال میں مزید جذبے سے خدمات کا عزم ظاہر کیا گیا۔ ڈی پی او منصور امان کی قیادت میں 2024 میں وہاڑی پولیس نے جرائم میں 30% کمی کی۔ 3512 مقدمہ ٹریس، 48 کروڑ کا مال برآمد، 2286 اشتہاری مجرمان گرفتار اور 1747 منشیات کیسز درج کیے گئے۔ خدمت مراکز سے 1 لاکھ سے زائد شہریوں کو سہولیات بھی فراہم کی گئی۔ قصور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انٹرنشپ پروگرام کے تحت ریسکیو آفس میں ٹریننگ مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اورنگزیب حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹریننگ مکمل کرنے والے 20 والنٹیئرز سے حلف لیا گیا۔ وہاڑی میں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مقامی میرج ہال میں 33 طالبات کو ترجمہ و تفسیر قرآن پاک مکمل کرنے پر اسناد تقسیم کی گئی۔ تقریب میں اساتذہ نگہت ہاشمی نے اسناد تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام پر عمل سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ جویریہ عمر نے بتایا کہ النور فاؤنڈیشن میں طالبات مختلف اسلامی کورسز کر رہی ہیں اور دین کی ترویج کے لیے پرعزم ہیں۔ شکرگڑھ سرحدی گاؤں دین پناہ بھائی مسرور میں 2025 کا آغاز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہوا۔ یہاں کے مکینوں نے نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے دعائیں کی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مکینوں نے نیا سال، ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی بہتری کی دعا کی۔
پاک پتن میں دربار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر بھکاریوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس نے شہریوں اور زائرین کو پریشان کر رکھا ہے۔ بھکاریوں کا مرد و خواتین زائرین کا پیچھا کرنا اور 1000 یا 500 روپے نہ ملنے پر مسلسل پیچھا کرنا معمول بن گیا ہے۔ زائرین نے ڈپٹی کمشنر سیدہ مہر اور کمشنر صاحبہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ساہیوال میں تھانہ ہڑپا کے نواحی علاقے مدینہ ٹاؤن کی رہائشی فوزیہ بی بی کی بیٹی سونیا کو محلے کے اوباش علی سنپال نے اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 6 روز گزر جانے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہونے پر متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ملزم گرفتار ہونے کے باوجود پولیس چوکی ہڑپا کے حکام نے ملزمان کو تحفظ فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ متاثرہ خاندان کی دہائیوں کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ چنیوٹ میں تھانہ سٹی کے علاقے توحید آباد میں گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر خاتون سیدہ بی بی نے خود پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا لی۔ بی بی کو جھلستے دیکھ کر خاوند کاشف نے بچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ بھی معمولی طور پر متاثر ہوا۔ سیدہ کو تشویشناک حالت میں الائٹ ہسپتال فیصل آباد منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ گزشتہ رات چنیوٹ میں نئے سال کی آمد پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جس نے رنگ و نور کی برسات کر کے شہر کو جگمگا دیا۔ آسمان پر روشنیوں کا حسین منظر دیکھنے کے لیے شہریوں کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ آتش بازی کے دلکش نظاروں نے جشن کو یادگار بنا دیا اور شہریوں کی بڑی تعداد آتش بازی کا نظارہ کرنے میں مصروف رہی۔ قصور پیروالا روڈ پر تیز رفتار رکشا نے موٹر سائیکل سوار پولیس ملازم کو ٹکر مار دی۔ رکشا کی ٹکر سے خاتون سمیت ایس پی یو لاہور پولیس کا ملازم شدید زخمی ہو گیا۔ 18 سالہ بنش نامی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس ملازم علی رضا کو تشویشناک حالت میں لاہور جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا۔ علی رضا لاہور ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ سال نو پر ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کرنے والوں کے خلاف سٹی ڈویژن پولیس کا کریک ڈاؤن، 16 ملزمان گرفتار، 154 لیٹر شراب برآمد، 15 ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ ضبط کر لیا گیا۔ موچی گیٹ پولیس نے لاکھوں مالیت کی آتش بازی کا سامان برآمد کیا۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا نے انسداد جرائم کے لیے کڑی نگرانی کا حکم دی۔ نیشنل پریس کلب شور کوٹ کی سالانہ میٹنگ 2024 زیر صدارت چودھری غلام شبیر طاہر منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چودھری غلام شبیر طاہر نے کہا کہ گزشتہ سال صحافیوں نے بھرپور محنت کی اور نیشنل پریس کلب ایک مضبوط پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے۔ آئندہ سال 2025 کے لیے سیمینار اور ورکشاپس کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ صحافیوں کا مورال بلند ہو سکے۔ چنیوٹ میں نئے سال پر دشمن عناصر کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 138 فوڈ پوائنٹس چیک کیے اور 7 کو 53,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ دودھ سپلائر سے 50 لیٹر ناقص دودھ اور ملاوٹی اشیاء تلف کی گئیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رکھی اور شہریوں سے تعاون کی اپیل کی۔ جنگ پولیس نے نئے سال کی پہلی ایف آئی آر منشیات فروشوں کے خلاف درج کر کے واضح پیغام دے دیا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن نے منشیات فروش کو 2,920 گرام چرس سمیت گرفتار کیا۔ ڈی پی او جنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی نے کہا کہ منشیات کے دھندے میں ملوث ہر فرد قانون کی گرفت میں آئے گا اور ان کے سرپرستوں کے لیے بھی وارننگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرتی ناسور ہیں اور ان کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ نیو ایئر نائٹ پر 52 ملزمان گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیے گئے۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 41 منچلے جو ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کر رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ ہوائی فائرنگ کرنے والے 7 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ شراب و منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں 4 ملزمان گرفتار ہوئے، جن سے 2 رائفلز اور 5 پسٹلز اور 80 لیٹر سے زائد شراب برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کی زیر استعمال موٹر سائیکلیں پولیس تحویل میں لے لی گئیں۔ اس موقع پر ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے بتایا کہ قانون شکن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ تحصیل پریس کلب منشن آباد کے سالانہ انتخابی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں چودھری محمد اسماعیل کی رپورٹ۔
جی بالکل، تحصیل پریس کلب منچنا آباد کے سالانہ انتخابی اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس سہیل عباس کلیہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں باہمی مشاورت سے نئی باڈی کا اعلان بھی کیا گیا۔ اجلاس میں محمد شریف خان صدر مکلوڈ گنج پریس کلب اور جنرل سیکرٹری قاری غلام علی شاہد نے بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کی۔ سہیل عباس کلیہ صدر جبکہ چودھری محمد عامر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ چودھری محمد اسماعیل نیب صدر منتخب ہوئے۔ تمام عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی منچن آباد۔ منڈی عثمان والا میں نواحی گاؤں گوہر جاگیر کی جامع مسجد حنفیہ نوریہ سے چوروں نے 4 لاکھ روپے مالیت کی UPS بیٹریاں اور پاور بینک چوری کر لیے۔ امام مسجد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، تاہم پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ شہریوں نے مسجد میں چوری اور غیر محفوظ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ شجاع آباد میں سابق MP رانا تاج نون کی اہلیہ اور سابق MP رانا اعجاز نون کی پھوپھی انتقال کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میٹھے ٹوٹے میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ٹنڈوالا یار میں 2024 میں پولیس نے 1181 مقدمات درج کر کے 1936 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اہم کارروائیوں میں 655 گٹکا مقدمات، 255 منشیات مقدمات، 25 موٹر سائیکل سنیچنگ گینگ ملزمان کی گرفتاری شامل ہے۔ مختلف جرائم کے ملزمان سے 9448 لیٹر شراب، 81424 گرام چرس اور 77170 مین پوڑی برآمد کی گئی۔ عدالتوں سے 140 ملزمان کو سزا سنائی گئی۔ عمرکوٹ میں سامارو اسسٹنٹ کمشنر سنجے کمار نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری رکھی۔ دوسرے دن بھی روڈ پر ریڑیاں، چھپرے اور رکشے ہٹا دیے گئے۔ عوامی پریشانیوں کے تدارک کے لیے سخت وارننگ دی گئی۔ اس کے علاوہ سامارو کے پرانے بس اڈے کو بحال کر کے غیر قانونی چھپرے بھی ہٹا دیے گئے۔ سامارو کی عوام نے اسسٹنٹ کمشنر کو مسیحا مانا ہے، کیونکہ انہوں نے کئی سالوں سے التوا میں پڑے کاموں کو مکمل کیا۔ سامارو میں ٹرک اور موٹر سائیکل کے درمیان زوردار ٹکر کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 50 سالہ امتیاز اور 32 سالہ نواز شامل ہیں۔ دونوں کو ابتدائی طور پر تعلقہ ہسپتال سامارو منتقل کیا گیا، جہاں سے امتیاز کو شدید زخمی حالت میں حیدرآباد ریفر کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ شجاع آباد میں وزیر پنجاب مریم نواز کی صحت مند پنجاب پالیسی کے تحت کمشنر مریم خان اور سابق وفاقی وزیر رانا اعجاز نون کی ہدایت پر سول ہسپتال شجاع آباد میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد عوام کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ مختار شیخ ہسپتال کے 11 ماہر ڈاکٹرز اور سرجنز کی ٹیم نے شہریوں کا مفت چیک اپ کیا اور ادویات بھی فراہم کی۔ کیمپ 2 روز تک صبح 10 بجے سے 3 بجے تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر رانا اعجاز نون، ڈاکٹر رانا الطاف اور دیگر حکام بھی موجود۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔